اس منفی سوچ نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی ہم پھر اقوال زری کو ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے کو مقدم کرتے ہیں۔ اور منفی سوچ وہ کتاب جس کے بارے میں رحمان کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو ہدایت ہی ہدایت ہے، جو آیات اور کھلی نشانی ہے، جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ ہمارے بچے عوام کا ذہن لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے۔ کل ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو ذرا توجہ دلائی کہ قرآن مجید پڑھا کریں، رمضان ہے، ترجمہ پڑھا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچہ اٹھ کے کہنے لگا کہ سر ہمارے تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کو یوں نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ نہیں، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس منفی سوچ نے کتاب اللہ سے کتنا دور کر دیا، کتنا دور کر دیا۔ اگر درس قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ جو حالات ہیں ہمارے، یہ اس منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی سوچ آپ کی اداؤں میں کمال نہیں ہے، وہ پوری نہیں ہے، ادھوری ہیں۔ بھائیو اللہ کی قسم، اگر ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثبت ذہن دیا گیا ہوتا، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا اداؤں میں اور سنتوں میں طریقہ پیر طریقت رہبر شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ہم آپ کے ہوتے ہوئے اوروں کی بیعت نہ کرتے پھرتے۔ ایک طرف تو کہا ہے کہ محبوب ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بیعت پھر ان پیروں کی ہو رہی ہے جو جب پکڑے جاتے ہیں کرتوتوں سے تو جعلی قرار دیے جاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اگر ہمیں محبوب پہ یقین ہوتا تو کم از کم اپنی خوشی سنت کے تابع رکھتے، ہندو کی طرف جو ہمارا رجحان ہوا ہے یہ نہ کرتے، اور ہماری موت کے مرحلے کم از کم سنت کے مطابق ہوتے۔ ہمارے غسل سے لے کے کفن تک، کفن سے لے کے جنازے تلک، جنازے سے لے کے تدفین تلک، اور تدفین سے لے کے ہماری پھوڑی تلک، اور وہاں سے لے کے کل تیجے ساتیں 10ویں 40ویں تک کے مرحلے یہ نہ ہوتے، کیونکہ محبوب جس طریقے سے دے کے گئے ہیں وہ ہم نے سب اگنور کیے ہوئے ہیں، یا چینج کر لیے، یا ان میں الٹرنیٹ اور متبادل نکال لیے، یا ہم نے اضافے کر لیے یا کمی کر لی۔ حضرات اس منفی سوچ کا نتیجہ ہے